ایس پی جاوید بھی یہ بات اچھی طرح سمجھتا تھا۔ افسوس وہ موقع ہاتھ سے نکل گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک جرت مند افسر سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ موجودہ وقت کا موازنہ گزرے وقت سے کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اب یہ کام کتنا مشکل ہو چکا ہے، اور اس وقت مشکل نظر آنے کے باوجود یہ کام نسبتاً آسان تھا۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ہم بے بس ہیں۔ بے بس تو تم نہیں کہہ سکتے، ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مشکل میں ہیں۔ ہمیں دیکھو اور انتظار کرو کہ پالیسی پر عمل کرنا ہوگا، لیکن انتظار سے صورتحال مزید پیچیدہ بھی ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے چند ماہ بعد قادر زمان آپ کو آج سے بھی زیادہ طاقتور نظر آئے۔ ابھی تو یہ حکومت نئی بنی ہے، ارباب اختیار پر پرزے نکالیں گے، پاؤں جمائیں گے، ان کے طفیلی اور بہی خوابی طاقتور ہوتے جائیں گے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کل قادر زمان پر گرفت کرنا ذرا آسان ہوگا؟ ہو سکتا ہے تب تک وہ اس قابل ہو چکا ہو کہ کسی شک پر آپ کا تبادلہ کسی دور دراز مقام پر کرا دے، یا پھر سبق دوشی کا پروانہ آپ کے ہاتھ میں تھما دیا جائے۔ تم ٹھیک کہتے ہو شاہ جہاں، مگر وقت ہمارے خلاف جا رہا ہے، ہمیں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا۔ بہرطور اس موضوع پر ہم 1-2 دن میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اس وقت تم بہت تھکے ہوئے ہو، آرام کرو، مجھے بھی تھوڑی دیر کے لیے ہیڈ کوارٹر جانا ہے۔ انشاءاللہ صبح ناشتے پر ملاقات ہوگی۔ صاحب صاحب کے پاس سے اٹھ کر میں انیکسی میں آ گیا۔ سب لوگ جاگ رہے تھے۔ فریال ہمیشہ کی طرح چاقو چوبند نظر آتی تھی۔ وہ بلائے بے درما اس وقت نصف شب بھی ٹینس شوز پہنے ہوئے تھی۔ ہر کام ایسا ہی اوٹ پٹانگ ہوتا تھا اس کا۔ انجم کی پنڈلی کا زخم اب بھر چکا تھا، اس کے بال پہلے سے لمبے ہو گئے تھے اور چہرہ بھرا بھرا نظر آتا تھا۔ فریال اس کی طرف دیکھ کر مسلسل شوخی سے مسکرا رہی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہاں انجم کے حوالے سے کوئی مجھ سے خبر چھپائی جا رہی ہے۔ یہ کیا بات ہو سکتی ہے؟ میں نے سوچا۔ کچھ دیر ہلکی پھلکی گفتگو ہوتی رہی، پھر میں اس کمرے میں آ گیا جو میرے لیے مخصوص تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آج ان آنکھوں میں شفتہ کے سوا اور آ بھی کون سکتا تھا، اور شفتہ میرے سامنے تھی۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام رکھے تھے۔ میرے ہاتھوں پر چوٹوں کے نشان تھے۔ وہ بے خیالی میں ان چوٹوں کو اپنے پوروں سے سہلا رہی تھی۔ کہاں چلے گئے تھے بھیا؟ کیوں اتنی دیر لگاتے ہیں آپ؟ میں نے چہرے پر مسکراہٹ سجا لی اور اسے چمکار کر بولا، پگلی وہ خوفناک کتے نہیں دیکھے تم نے جو پشاور سے میرے ساتھ آئے ہیں؟ یہ شکاری کتے ہیں، اور پچھلے 2.5 ماہ میں نے انہی کتوں کے پیچھے بھاگتے گزارے ہیں۔ کام تو تھوڑا ہی تھا، 15-20 روز میں ختم ہو گیا۔ پھر یہ سیر و شکار کا سلسلہ چل نکلا۔ ہم سوئے مشت میں نکل گئے۔ بڑا دشوار علاقہ ہے یہ، بندہ ایک بار بھٹک جائے تو ہفتوں راستہ ہی نہیں ملتا۔ 4 سال بعد کھلی ہوا میں سانس لیا تھا تیرے بھیا نے۔ بس ایسا جنون سوار ہوا شکار کا کہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ ایک دن پتا ہے کیا ہوا؟ ہم نے درخت پر ایک جنگلی بلہ دیکھا۔ بلے کے حوالے سے میں نے اسے ایک دلچسپ واقعہ سنایا۔ میرا خیال تھا کہ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگے گی، مگر وہ بمشکل مسکرا سکی۔ بولی، بھیا پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ آخر یہ شنکر شکرا کیوں ہے یہاں؟ آپ اس کے پیچھے کیوں گئے تھے؟ میں نے کہا گیا تھا اس کے پیچھے بھی، لیکن اس سے مڑ بھیڑ نہیں ہوئی۔ لگتا ہے وہ نکل گیا پاکستان سے۔ اس نے میرے ہاتھ مضبوطی سے تھام لی اور لہجے میں بے پناہ التجا سمیٹ کر بولی، بھیا آپ بھی نکل جاؤ نا اس چکر سے، ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ان لوگوں سے۔ آپ بس جیل چلے جاؤ اور اپنی باقی کی سزا کاٹو۔ جیل سے باہر ہم دونوں کے لیے دکھوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، پگلی اور جیل میں بھی کون سا سکھ ہے؟ تم جان ہی چکی ہو مجھ پر کئی بار حملہ ہو چکا ہے۔ پھر بھی بھیا میں تمہیں شنکر شکرا جیسے وحشی سے لڑتے بھڑتے اور اس کے ہاتھوں زخم کھاتے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ سسکنے لگی، نہیں بھیا میں نہیں دیکھ سکتی، تم مان لو نا، وہ درندہ ہے، درندے اور انسان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ تم بھی جانتے ہو کہ وہ کتنا خطرناک ہے، پھر بار بار کیوں جاتے ہو اس کے سامنے؟ یہ پولیس والے تمہیں سزا میں کمی کا لالچ دے کر ایک خونی درندے سے لڑا رہے ہیں۔ ہمیں نہیں چاہیے ایسی رعایت۔ تم منع کر دو نا صاحب صاحب کو، ان سے کہہ دو کہ وہ اپنی لڑائی خود لڑیں۔ تم ایک قیدی ہو بھیا، تم بس سزا کاٹو۔ میں تمہیں زندہ دیکھنا چاہتی ہوں بھیا، میرا کوئی نہیں ہے تمہارے سوا۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ میں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور سمیٹ کر اپنے شانے سے لگا لیا۔ وہ بولتی چلی جا رہی تھی، میں سب جانتی ہوں بھیا، تم مجھ سے چھپاتے ہو۔ تمہارے جسم کی یہ چوٹیں بتاتی ہیں کہ تم صرف شکار نہیں کھیلتے رہے ہو، تم اس شنکر شکرا کے پیچھے بھاگتے رہے ہو اور وہ تمہارے پیچھے بھاگتا رہا ہے۔ نہ کرو بھیا یہ سب نہ کرو۔ وہ اپنے کندھے سے میرا بازو ہٹا کر اٹھی اور روتی ہوئی باہر نکل گئی۔ میرے دل و دماغ میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ میں کتنی ہی دیر گمسم کرسی پر بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ یہ رات کا 3 پہر تھا۔ دریچے سے باہر چاند کسی اونچے جامن کی شاخ میں الجھا ہوا تھا اور اسے بھیگی ہوئی ہوا ہولے ہولے بامدر پر دستک دے رہی تھی۔ میں سوچنے لگا، شفتہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی
جس قانون نے آنکھیں بند کر کے مجھے 12 سال کے لیے جیل میں پھینک دیا تھا، میں کیوں اس کی خاطر خود کو ایک آدم خور کے سامنے چارے کے طور پر پیش کر رہا ہوں؟ ایک دم جی میں آئی کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صرف شفتہ کو ساتھ لوں اور یہاں سے نکل جاؤں۔ یہ میرے لیے ایک سنہرا موقع تھا۔ نہ صرف میرے پاؤں میں قانون کی زنجیریں تھیں اور نہ ابھی حالات کے نئے رخ نے مجھے اپنے نشانے پر رکھا تھا۔ میں کہیں دور نکل سکتا تھا، اپنے لیے عافیت کا کوئی چھوٹا سا گوشہ ڈھونڈ سکتا تھا، کسی بہت بڑے شہر کے کسی الگ تھلگ محلے میں یا کسی الگ تھلگ بستی کے چھوٹے سے مکان میں مجھے وہ تحفظ مل سکتا تھا جس کی مجھے اور شفتہ کو ضرورت تھی۔ میں نے اس انداز سے سوچا تو شفتہ کی باتیں بابانی محسوس ہونے لگیں۔ میں صاف طور پر دیکھ رہا تھا کہ اٹک جیل کے حادثے سے شروع ہونے والی خوفناک کہانی تیزی سے کئی سمتوں میں پھیلنے والی ہے۔ حادثات کا ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے جس کو میں روکنا چاہوں بھی تو نہیں روک سکوں گا۔ شنکر شکرا یہاں موجود تھا اور اس کا ایک ہی مطلب تھا، کوئی خوفناک سازش ان فضاؤں میں پروان چڑھ رہی تھی۔ وہ کیا سازش تھی، کس کے خلاف تھی اور اس کے کرتا دھرتا کون تھے؟ یہ سب کچھ ابھی پردہ راز میں تھا، لیکن یہ سازش موجود تھی اور اس سے انکار کرنا خود کو کھلی آنکھوں سے اندھے کنویں میں گرانا تھا۔ شنکر کو جاننے والے جانتے تھے کہ شنکر اور سازش لازم ملزوم ہیں۔ اس کلیے کی روح سے اس سازش کا وجود اسی گھڑی ثابت ہو گیا تھا جب میں نے اس سراپا نحوست کو نتیا گلی کے بازار میں ایک دکان سے نکلتے دیکھا تھا۔ کیسی بدبخت گھڑی تھی وہ! کمرے میں چکراتے چکراتے میں جیسے ہانپنے لگا۔ میرے اندر ایک جنگ ہو رہی تھی۔ ایک دوراہے پر کھڑا تھا میں، ایک راستہ میری اور شفتہ کی سلامتی کی طرف جاتا تھا، اس منزل کی طرف جاتا تھا جس کے خواب میری ننھی بہن نے دیکھے تھے۔ ایک چھوٹا سا گھر، پھولوں بھرا آنگن، اپنے بھائی کا ساتھ اور زندگی کی ہر غمی خوشی میں اس کی شرکت۔ دوسرا راستہ آگ اور خون کا راستہ تھا۔ اس راستے پر ایک قاتل ہر جھاڑی کے پیچھے ایک نئے روپ میں گھات لگائے بیٹھا تھا۔ بہت جان لیوا راستہ تھا یہ، لیکن اس راستے کی کشش اپنے ہزار باہوں سے مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ کوئی آواز پکار پکار کر کہہ رہی تھی، شاہجہاں تم اپنی بہن سے محبت کرتے ہو نا؟ اس محبت کو بے مثال کہتے ہو نا؟ اسی بے مثال محبت کا تقاضا ہے کہ ایک شیطان کا راستہ روکنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ بہن ایک لڑکی نہیں، بہن ایک رشتے کا نام ہے، اور یہ رشتہ اور اس جیسے تمام رشتے اور ان پاک فضاؤں میں رچی ہوئی اس صورتحال سے منہ موڑ کر جانا چاہو تو جا سکتے ہو، لیکن تمہارے ساتھ پچھتاوے کا ایک بہت بڑا وزنی پتھر بھی جائے گا جس کے نیچے عمر بھر تمہارے ضمیر کی لاش دبی رہے گی۔ شنکر کے احسانات تم پر پہلے ہی کچھ کم نہیں تھے، اب ان میں درجنوں احسانات کا اضافہ ہو چکا ہے۔ کیا تم کانسٹیبل نذیر اور انسپیکٹر باجوہ کی دردناک موت بھول سکتے ہو؟ بے گناہ کرن کی آخری ہچکیاں فراموش کر سکتے ہو؟ لشکر خان کے ساتھیوں کی چھلنی لاشیں تمہارے ذہن سے محو ہو سکتی ہیں؟ اور وہ معصوم بشارت جس کے ننھے سینے کو سانس لینے کے حق سے محروم کیا گیا، اور وہ لوگ جو ایک بند سرنگ میں سسک کر دم توڑ گئے۔ میں نے کمرے کی کھڑکیاں پوری کھول دیں، یہ خبستہ ہوا فراٹے بھرتی ہوئی اندر گھس آئی۔ مجھے لگا کہ میرا لباس پسینے سے نم ہے۔ میں نے چاند کو دیکھا، اس کے زرد چہرے میں مجھے شفتہ کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ رو رہی تھی۔ میں پوری جان سے تڑپ اٹھا۔ ان آنکھوں کا ایک آنسو مجھے غرق کر سکتا تھا۔ یہ تو آنسو کی جھڑی تھی۔ میں ڈوبنے لگا، بے دم سا ہو کر بستر پر گر گیا۔ سگریٹ کے ٹکڑے نے میری انگلیاں جلا دیں، لیکن مجھے اذیت کا احساس تک نہیں ہوا۔ ایک بار پھر میرے قدم کمرے کے قالین کو روندنے لگے۔ آخر کیا سازش تھی جس کا تانا بانا بھگکر اور جنگ کے گرد و نواح میں بنا جا رہا تھا، اور جس میں قادر زمان جیسے باثر لوگ ملوث ہو چکے تھے؟ میں سوچتا رہا اور چکراتا رہا۔ پھر نہ جانے کیوں میرے تصور میں وہ سنسان حویلی در آئی جو میں نے بھکر سے جہلم جاتے ہوئے ایک مضافاتی علاقے میں دیکھی تھی، اور جس کے بارے میں مجھے پتا چلا تھا کہ اسے کچھ لوگ مکینوں سے خالی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کنٹوٹے بدماش کاربین اور حویلی کے مالک عطا محمد کی صورتیں میری نگاہوں میں گھومنے لگی۔ مجھے کئی بار احساس ہو چکا تھا کہ شنکر شکرا، قادر زمان اور عیسیٰ جان کے درمیان پنپنے والے منصوبے کا حویلی سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ حویلی کے بارے میں سوچتے سوچتے اچانک میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ میرے متحرک قدم ٹھٹک کر رک گئے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جس بات کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ حافظے کی گرفت میں نہیں آتی، اور جب وہ تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے اور یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس نے کچھ یاد کرنے کی کوشش کی تھی، تو وہ بھولی بسری بات پوری آب و تاب سے حافظے میں چمک اٹھتی ہے۔ اس وقت بھی کچھ ایسا ہی ہوا جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے۔ عیسیٰ جان کے ڈیرے سے برآمد ہونے والی نبیلہ کے ساتھ ایک 10-11 سال کا بچہ بھی تھا۔ میں اس بچے کی شکل بار بار یاد کرنے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن ناکام رہا تھا۔ ہر بار ایک دھندلاہٹ سی تصویر پر چھا جاتی تھی۔ اب اس کمرے میں گھومتے گھومتے اچانک مجھے یاد آ گیا تھا کہ وہ لڑکا کون ہے۔ میرا جسم سنسنا اٹھا۔
اس بچے کو میں نے جنگ کی اس مضافاتی حویلی میں دیکھا تھا۔ وہ عطا محمد کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ کاربین وغیرہ نے اس کا سر پھاڑ دیا تھا۔ وہ رو رہا تھا اور اپنی والدہ کی باہوں میں سمٹتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے سب کچھ یاد آ گیا اور اس کے ساتھ ہی سوچ کے گھوڑوں کی لگامیں ٹوٹ گئیں اور وہ سر پٹ دوڑنے لگے۔ منا نامی یہ لڑکا ذوئے مشت کے اس مہلک ویرانے میں کیسے پہنچا؟ اسے اغوا کیا گیا تھا؟ کیوں اغوا کیا گیا تھا؟ اس سوال کا قریب ترین جواب یہ تھا کہ عطا محمد وہ حویلی چھوڑنے پر رضامند نہیں تھا۔ جب اس پر دباؤ ڈالنے کے سارے حربے ناکام ہو گئے تو اس کے لختے جگر کو اٹھا لیا گیا۔ اٹھانے والی عیسیٰ جان کے آدمی تھے، لہٰذا اس بات میں شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی کہ اس حویلی سے عیسیٰ جان، قادر زمان اور شنکر شکرا کا گہرا تعلق ہے۔ میں دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ صفدر، صفدر، میں نے آوازیں دیں۔ میری بلند آواز سن کر نہ صرف صفدر نکل آیا بلکہ فریال اور انجم وغیرہ بھی برآمدے کی طرف آتی دکھائی دی۔ کیا بات ہے شاہ جہاں صاحب؟ صفدر نے پریشان ہو کر پوچھا۔ میں نے اپنے تاثرات پر قابو پایا اور لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے کہا، میں شادمان جانا چاہتا ہوں۔ کوئی گاڑی ہے یہاں؟ گاڑی تو ہے لیکن آپ اس وقت؟ ہاں اس وقت جانا ضروری ہے۔ وہ جو نبیلہ نام کی عورت آئی ہے وہ وہیں شادمان کالونی میں ہے نا؟ میرا خیال ہے وہیں ہوگی، صفدر بولا، لیکن مجھے ٹھیک سے پتا نہیں۔ ٹھیک ہے مجھے پتا ہے، فریال نے حسب عادت لٹک مٹک کر کہا۔ اب مجھ سے پوچھئے نا۔ ہاں ہاں بتاؤ، ہاں ہاں پوچھئے۔ وہ میری سنجیدگی کو یکسر نظر انداز کر رہی تھی۔ کہاں ہے وہ عورت؟ میں نے سٹپٹائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ بولی، کھڑے کھڑے پوچھیں گے یا کہیں تشریف رکھیں گے؟ صفدر بولا، آئیے یہاں میرے کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اس نے دروازہ کھولا، ہم کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ وہ بولی، پچھلے منگل کو وہ لوگ یہاں پہنچے تھے، آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایڈریس ان کے پاس موجود تھا۔ پاپا جانی نے انہی شادمان میں ٹھہرا دیا اور ساتھ ہی سختی سے یہ ہدایت بھی کر دی کہ آپ کے لاہور پہنچنے تک وہ گھر کی چار دیواری میں رہیں گی، نہ کہیں جائیں گی اور نہ کسی سے ملیں گی۔ وہ نبیلہ نام کی عورت اپنے بچوں سے ملنے کے لیے بہت بے چین تھی۔ پپا کی منتیں کر رہی تھی کہ وہ کسی طرح اسے بچوں سے ملوا دیں۔ پپا نے صاف کہہ دیا کہ وہ اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے، اسے ہر صورت چند دن انتظار کرنا پڑے گا۔ پپا نے ان لوگوں کی حفاظت کے لیے 2 مسلح گارڈ بھی پہنچا دیے تھے۔ ملازم نثار علی تو رہتا وہیں ہے۔ اگلے روز نثار نے بتایا کہ رات کو نبیلہ بی بی چیختی چلاتی اٹھ بیٹھی تھیں۔ وہ اپنے بچوں کے نام لے لے کر پکار رہی تھی اور دروازوں سے سر ٹکرا رہی تھی۔ اس واقعے کے کچھ 24 گھنٹے بعد نبیلہ کا شوہر مالک محمد اور اس کا بڑا بچہ اسے لینے کے لیے شادمان پہنچ گئے۔ ملازموں نے پپا کو اطلاع دی۔ پپا سخت حیران ہوئے۔ وہ بھاگم بھاگ شادمان پہنچے۔ وہاں جا کر پتا چلا کہ نبیلہ نے ٹیلی فون استعمال کیا تھا۔ وہ کمرے کا تالا توڑ کر ٹیلی فون سیٹ تک پہنچی تھی۔ اس کے پاس اپنے شوہر کا ایک نمبر موجود تھا۔ اس نمبر پر بات کر کے اس نے شوہر کو شادمان والے پتے پر بلا لیا تھا۔ پپا کو غصہ تو بہت آیا لیکن وہ ضبط کر گئے اور میرے خیال میں ضبط ہی کرنا چاہیے تھا۔ ایک عرصہ بچوں سے دور رہ کر اس عورت کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اتنی دور سے اس قدر قریب آ کر بھی وہ اپنے بچوں سے مل نہیں پا رہی۔ ایک بچے کی صورت تو اس نے دیکھ لی ہے لیکن 2 ابھی اس کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ میں نے پوچھا، اس کا شوہر اب کہاں ہے؟ وہ بھی کوٹھی میں ہے۔ پپا جان نہیں چاہتے تھے کہ وہ آپ کے آنے سے پہلے واپس جائے اور کوئی نیا مسئلہ پیدا ہو جائے۔ اوہ، پھر تو پریشان ہوں گے وہ۔ میرا خیال ہے مجھے ابھی ان سے ملنا چاہیے۔ فریال نے اپنی گاڑی کی چابی میری طرف بڑھا دی۔ میں نے چابی تھام لی اور صفدر سے کہا، آؤ صفدر میرے ساتھ۔ فریال پر سوچ لہجے میں بولی، ویسے مجھے بھی ساتھ ہی لے چلیں، ہو سکتا ہے گارڈ آپ کو روکنے کی کوشش کریں۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اتنی رات گئے تو بندہ اپنے گھر میں بھی جائے تو بالکل صاف آواز میں بول کر تعارف کرانا پڑتا ہے۔ میں نے چابی اسے واپس تھما دی۔ وہ فوراً ہمارے ساتھ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد ہم شادمان والی کوٹھی کے ڈرائنگ روم میں نبیلہ اور مالک محمد کے روبرو تھے۔ مجھے دیکھتے ہی مالک محمد مجھ سے لپٹ گیا۔ آنن فانن اس کی ہچکی بند گئی۔ نبیلہ بھی مسلسل اوڑھنے کے پلو سے آنسو پوچھ رہی تھی۔ میں نے اپنے رخسار پر مالک محمد کے نم ہونٹوں کا لمس محسوس کیا۔ وہ بولا، میں کس منہ سے تیرا شکریہ ادا کروں؟ مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے تو نے احسان الہی۔ یقیناً نبیلہ اسے تمام حالات سے آگاہ کر چکی تھی۔ میں نے دیکھا مالک محمد کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ غالباً وہ جب سے یہاں آیا تھا رو رہا تھا۔ یہ دکھ کے آنسو نہیں تھے، یہ مسرت اور تشکر کے آنسو تھے۔ وہ نبیلہ کو مردہ تصور کر چکا تھا اور شب و روز پچھتاوے کی آگ میں چل رہا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہا تھا کہ وہ اپنی جیون ساتھی کو کوئی سکھ نہیں دے سکا۔ اس کے گھر میں اس کے بچوں کے سامنے عیش و نشاط کی محفلیں سجاتا رہا اور اس کی زندگی کو عذاب بناتا رہا، یہاں تک کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس سے منہ موڑ گئی۔ وقت کسی کے لیے نہیں پلٹتا، لیکن آج مالک محمد کے لیے وقت پلٹ آیا تھا۔ اس کی مردہ بیوی زندہ ہو گئی تھی، اس کے بچوں کی ماں اپنے آنگن میں لوٹ آئی تھی۔ اب مالک محمد کے پاس ایک اور موقع تھا کہ وہ اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کر سکے اور وہ سب کچھ جو اس نے نبیلہ سے چھینا تھا اسے واپس لوٹا سکے۔ مالک محمد کے حق میں 7 سالہ یوسف کھڑا تھا۔ یہ گورا چٹا بچہ نبیلہ کے پہلے شوہر مشتاق سے تھا، وہی مشتاق جس کے گھر پر مالک محمد نے ڈاکہ ڈالا تھا
और एक फ्लाइंग कोच लूटने के दौरान इसकी बीवी नबीला को भी माल मसरूका के साथ ले गया था। बाद में मुश्ताक बीमारी का शिकार होकर मर गया था। अब ये बच्चा मालिक मोहम्मद के पास था और उसे वो अपनी ही औलाद की तरह परवान चढ़ाने का इरादा रखता था। मैंने बच्चे के सर पर प्यार से हाथ फेरा। क्या हाल है बेटा, मैंने पूछा। वो जुबान से गूं गां करके रह गया। मुझे याद आया कि वो जुबान से माजूर है। नबीला का एक हाथ बच्चे के कंधे पर था और मजबूती से वहां जमा हुआ था, जैसे वो डर रही हो कि 5 साल बाद ये प्यासी आंखों को सैराब करने वाली सूरत फिर उसकी निगाहों से ओझल ना हो जाए। मैंने नबीला से पूछा, मुन्ना कहाँ है? वो बोली, साथ वाले कमरे में सो रहा है। फिर पूछने लगी, क्यों, खैरियत है? मैंने कहा, इसके वालिदैन का पता चल गया है। कादरपुर के करीब एक गांव का रहने वाला है वो। शुक्र है खुदाया। नबीला के मुंह से भी साख्ता निकला। वो तफसील पूछना चाहती थी, लेकिन इसी दौरान फरियाल की जुबान कैंची की तरह चलने लगी। तौबा है अल्लाह, यूं लगता है और तो कोई इस कमरे में है ही नहीं, बस अपनी बातें किए जा रहे हैं, और वो भी खड़े खड़े। जनाबे अली, और कुछ नहीं तो कहीं बैठ ही जाइए। बैठने में भला कितना वक्त लगता है? वो लतीफा आपने सुना ही है ना कि एक शख्स साइकिल हाथ में थामे भागा जा रहा था। किसी शख्स ने कहा, भाई बात सुनो। वो बोला, नहीं भाई, बात सुनने का टाइम होता तो मैं साइकिल पर बैठ जाता। नबीला की अश्कबार आंखें मुस्कुराने लगीं। मैंने पहली बार ध्यान से मालिक मोहम्मद का चेहरा देखा। इसका चेहरा अब घनी दाढ़ी में छुपा हुआ था। महते का महराब भी कुछ गहरा हो चला था। चेहरे से वही रोशनी झलकती थी जो अक्सर पाबंदे सोमोसलात और नेक बातिन लोगों के चेहरे से झलका करती है। इसका ये रूप देखकर मुझे खुशी हुई। कल का डकैत, बदमाश और अयाश शख्स सख्ती हालात की भट्टी में तप कर क्या से क्या बन गया था। फरियाल ने बोलना शुरू कर दिया था, लिहाजा यह माहौल किसी भी तरह संजीदा बात के लिए साजगार नहीं रहा था। मैंने मालिक मोहम्मद को साथ दिया और दूसरे कमरे में आ बैठा। यहाँ एक बेड पर जरीन गुल दुनिया माफिया से बेखबर सो रहा था। उसके खराटे सुनकर ही अंदाजा हो जाता था कि अगर उसके सराहने ढोल भी पीटे जाएं तो उसकी आंखें नहीं खुलेंगी। मालिक मोहम्मद ने रुमाल से आंसू पूछते हुए कहा, एहसान साहब, जिसको मुर्दा समझ लिया गया हो वो जिंदा हालत में सामने आ जाए तो दिल की जो हालत होगी वो आप खुद भी सोच लीजिए। मेरे लिए तो नबीला मर चुकी थी। हफ्ते के रोज जब उसका पैगाम मिला तो मैं सख्ते में रह गया। यह फोन उसने मेरे एक भाई एजाज की दुकान पर किया था। इत्तेफाक से मैं भी उस वक्त वहां मौजूद था। फोन सुनकर एजाज के चेहरे का रंग बदल गया। वो कुछ देर आवाज पहचानने की कोशिश करता रहा, फिर मुझसे कहने लगा, कोई औरत अपने आप को नबीला बता रही है और तुमसे बात करना चाहती है। मैंने रिसीवर पकड़कर नबीला की आवाज सुनी। आप यकीन करें, मुझे लगा कि मेरे दिल की धड़कन रुक गई है। इन जज्बाती लम्हात को याद करके मालिक मोहम्मद की आंखों में फिर से आंसू आ गए और वो रुमाल से आंखें पूछने लगा। मालिक मोहम्मद ने बताया कि उसने शेखुपुरा वाला घर बेच डाला है और अब लाहौर की नई आबादी 1600 एकड़ में घर ले लिया है। इसने बताया कि इसके मुखालिफिन लाहौर तक इसका पीछा किया, हर मुमकिन तरीके से इसे भड़काने की कोशिश की, लेकिन चूंकि सर झुकाकर जीने का वो ढंग सीख चुका है इसलिए इनकी कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई। थक हार कर अब वो सब चुप हो गए हैं, या शायद बार बार लाहौर आना और नाकाम वापस लौट जाना इनके लिए मुश्किल काम साबित हुआ है। मैंने नया सिगरेट सुलगाते हुए कहा, मालिक साहब, आप मुश्तबा कुंवर को जानते हैं? वो बोला, मुश्तबा कुंवर को कौन नहीं जानता, आजकल तो पूरे मुल्क में इसके नाम की गूंज है। मैंने कहा, मुझे पता चला है कि कादर जमान के भी मुश्तबा से ताल्लुकात हैं। बिल्कुल ठीक सुना है आपने, मालिक मोहम्मद ने जवाब दिया। मुश्तबा साहब अक्सर शिकार खेलने झंग जाते हैं। वो 3-4 दफा कादर जमान के रेस्ट हाउस में ठहर चुके हैं। बड़ा मशहूर व मारूफ रेस्ट हाउस है ये। शिकार के सीजन में वहां हर वक्त नामी ग्रामी मेहमानों का झमकट्टा लगा रहता है। मेरे ख्याल में तो कादर जमान को थोड़े अरसे में जो इतना असर रसूख हासिल हुआ है इसकी एक वजह ये रेस्ट हाउस भी है। मैंने पूछा, आखिरी बार मुश्तबा इस इलाके में शिकार खेलने कब गया था? वो बोला, सिर्फ 3-4 रोज पहले मुश्तबा साहब वहां गए हुए थे। ये खबर अखबार में भी आई थी और मेरा तो ख्याल है अभी वो वहीं मौजूद होंगे। मालिक मोहम्मद की ये इतला मेरे लिए खासी अहम थी। लगता था वो जंग भक्कर वगैरह से दूर होने के बावजूद वहां के हालात के बारे में काफी जानता है। मैं जानबूझकर उससे गुफ्तगू को तूल देने लगा। हम कुछ देर ईसा शंकर और कादर जमान के बाहमी ताल्लुकात पर बात करते रहे। फिर बातों बातों में मैंने इस हवेली का जिक्र छेड़ दिया जो मैंने जंग के मुजाफात में देखी थी और वहां कुछ पुरस्रार हालात का मुशाहिदा किया था। मैंने मालिक मोहम्मद से कहा कि कादर जमान और उस हवेली में कोई गहरा ताल्लुक साबित होता है। मालिक मोहम्मद ने मुझसे हवेली का हदूद अरबा पूछा और कुछ दीगर सवालात किए। फिर बोला, मैंने यह हवेली देखी तो नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि आपने जो अंदाजा लगाया है वो दुरुस्त है। इस यकीन की वजह यह है कि कादर जमान पहले भी ऐसी हवेलियों में दिलचस्पी लेता रहा है। इसकी कोई खास वजह? मैंने पूछा। बस इन जागीरदारों के शौक होते हैं, कोई नहीं कह सकता कि किस वक्त किस चीज पर दिल आ जाए। यह हवेलियों वाला शौक कादर जमान का अपना तो नहीं है, लेकिन दिलचस्पी वो पूरी लेता है। असल शौकीन कौन है?